السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی بار وحی اتری اور پھر بند ہو گئی۔ یہ اس لیے تھا کہ خوف جاتا رہے اور معاملے کو سمجھا جا سکے اور دوبارہ وحی کی مشقت کو جھیلا جا سکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے رنجیدہ ہوئے۔ اس طرح ان میں شوق طلب بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اپنی گوشہ نشینی کی مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ غار حرا تشریف لے آئے اور اپنا اعتکاف مکمل کیا۔ مدت پوری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حرا سے اتر کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارا گیا، میں نے مڑ کر دیکھا کوئی نہ تھا، پھر چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں وہی فرشتہ موجود تھا جو حرا میں آیا تھا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا وجود رعب سے بھر گیا۔ میں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھ پر کمبل ڈالو، اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ان کے چہرے مبارک پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالے تو کچھ سکون ہوا۔ ایسے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی کر، اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ اس صورت میں دو طرح کے کام سونپے گئے، ایک لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور دوسروں کے لیے نمونہ بنیں۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے پیش آیا۔ اس کے بعد وحی تواتر سے آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ کپڑے اور جسم کو پاک رکھیں، کیونکہ گندگی اور ناپاکی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ علماء کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ اپنی روح کو پاک صاف رکھا جائے۔